اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرمائیں اور ہر قسم کے مفاسد و شرور سے محفوظ فرمائیں۔ یہ بڑا مشکل دور ہے مسلمانوں کے لیے، اس میں اتنے بڑے بڑے اجتماع کرنا بڑا جہاد ہے۔ کبوتر کا دانہ کسی نے دیا، کس نے دیا؟ جس نے دیا کھا جاؤ۔ کیا پتہ کیا لکھا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ مقتدی پہلی رکعت میں اگر امام کے پیچھے ہے تو بس اللہ اکبر کر کے وہ کھڑا رہے، کچھ بھی نہیں پڑھے۔ صرف پھر جب رکوع میں جائے گا تو تسبیحات پڑھے گا، پھر جب کھڑا ہوگا تو اس وقت بھی جب امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ تو یہ کہے گا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔ نہ آئے تو رب سمع اللہ ربنا لک الحمد، اتنا ہی کافی ہے۔ پھر سجدے میں جائے گا تسبیحات پڑھے گا سبحان ربی الاعلی، بس۔ اگر اکیلے ہوگا تو اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم پڑھے گا، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر فاتحہ پڑھے گا۔ نماز میں اگر موبائل کی گھنٹی بجنے لگے تو اس لیے بند کر دیا کرے نا، کیوں بجنے لگے؟ یہ تمہاری زیادتی ہے نا۔ نماز سکون کا نام ہے، نماز خشوع کا نام ہے، نماز خضوع کا نام ہے۔ آج ہی میں ایک حدیث میں واقعہ پڑھ رہا تھا کہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو راستے میں ایک وادی آ گئی، وہیں رات کو پڑاؤ کرنا تھا تو حضور نے فرمایا آج کون پہرا دے گا؟ ایک صحابی انصاری کھڑے ہوئے، ایک مہاجر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور ہم پہرا دیں گے، کیونکہ اصولی بات ہے کہ حفاظت اللہ کرتا ہے لیکن اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ بات نہیں کہ پانی نہ پئیں اور کہیں کہ پیاس بجھ جائے، نہیں، اسباب پہ عمل کریں، باقی بجھانے والی اللہ کی ذات۔ تو دو صحابہ کھڑے ہو گئے پہرے کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ہم دونوں جاگتے رہے تو ہو سکتا ہے کہ نیند غالب ہو جائے اور دشمن کو موقع مل جائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ آدھی رات تم سو جاؤ، میں پہرا دیتا ہوں، پھر آدھی رات کے بعد اٹھ کے تم پہرا دینا، میں سو جاؤں گا، تو اس طرح نیند بھی پوری ہو جائے گی اور پہرا بھی صحیح معنی میں ہوگا۔ ایک صحابی سو گئے اور انصاری جو تھے وہ کھڑے، انہوں نے کہا ارشد کھڑا ہوا نماز کیوں نہ پڑھو؟ نماز پڑھنی شروع کی، دشمن انتظار میں تھا، اس نے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، اس نے تیر مارا، حضرت کو تیر لگا، نماز نہیں چھوڑی۔ دوسرا تیر اس بدبخت نے مارا، پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تیسرا تیر جب اس نے مارا تو پھر جلدی سے آپ بیٹھ گئے، سلام پھیرا رکعت سے، ساتھی کو کہا کہ مجھے تیر لگے، اٹھو بیدار ہو جاؤ، دشمن ہے۔ اب جب دوسرا صحابی کھڑا ہوا، دشمن نے سوچا کہ یہ تو دو آدمی ہیں، میں غلط سمجھا ہوں کہ ایک ہے، وہ بھاگ گیا۔ اس نے دیکھا وہ تو خون و خون تھے، 3 تیر لگ چکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ پہلا تیر لگا تھا، مجھے اس وقت نماز چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا میں قرآن کی سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل کرتا تھا یا سورت پوری ہو یا پھر میں مر جاؤں، اس لیے میں نے نماز نہیں توڑی۔ تم موبائل کی گھنٹیاں لے کے آ جاتے ہو حرم میں اور پھر سمجھتے بھی ہو کہ ہم عمرہ کر کے آئے ہیں، ہم طواف کر کے، کوئی فائدہ نہیں ان کا اگر ادب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے گھر کا ادب نہ ہو، بے ادب محروم شدت فضل رب۔ بے ادب لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کے دیے علم سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ جو طلباء اپنے استاد کا ادب نہ کریں وہ کبھی عالم نہیں بن سکتا۔
حضرت مولانا ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث تھے، مفسر بھی تھے، تفسیر معارف القرآن بھی لکھی انہوں نے، وہ درس دیتے تھے، لاہور میں بیٹھے درس پڑھا رہے ہوتے، تھوڑا دور ان کے استاذ تھے مولانا رسول خان، جو کبھی ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس رہے، پشاور کے تھے، پٹھان تھے، استاد الکل تھے ہر فن میں۔ تو ان کو جب دیکھتے نا جی تو وہ سبق چھوڑ کھڑے ہو جاتے۔ میں نے کہا حضرت جی سلام علیکم، سلام علیکم۔ تو طلباء ہنستے کہ بوڑھا آدمی ہے، پر ان کو پتہ ہی نہیں، وہ تو جا رہے ہیں کس کو سلام کریں۔ کہتے ہاں ان کو پتہ نہیں، میں نے تو دیکھ لیا نا اپنے استاد کو، میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے تو ادب کرنا ہے، وہ نہ سنے نہ دیکھے۔ تو اس طرح ادب ہوتا تھا ان کے دلوں میں۔ اگر کوئی آدمی، آج کل تو تم قرآن کو بھی جوتے پہ رکھ دیتے ہو، تھیلی میں جوتے ہیں اس کے اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ عالم تھا کہ اگر حدیث کی کتاب پہ کسی نے منطق کی یا فلسفے کی کوئی سلم یا قطبی یا کوئی کتاب رکھی، اٹھا کے کہتے کیا ظلم کر رہے ہو، حدیث پر اس کتاب کو رکھ رہے ہو، تمہیں ادب نہیں ہے؟ تو اس طرح کا ادب ہوتا تھا ان کے اندر۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی حرم میں داخل ہوں موبائل کو فوراً سائلنٹ پہ کر دیں، تاکہ اگر کوئی کال آئے گی بعد میں دیکھ لینا۔ نماز میں دیکھنے سے تو نماز ختم، عمل کثیر ہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی گھنٹی ایسے کھڑے کھڑے بند کر دیں، دیکھیں نہیں، نکال کے دیکھو گے پھر تو تمہارے دونوں ہاتھ مشغول ہو گئے۔ اب جب دونوں ہاتھوں سے عمل کیا جائے تو حنفی مسلک میں تو عمل کثیر ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں خدا کے لیے، بڑے اہتمام سے۔ اور دیکھیں ابھی آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ مومن کی نشان یہ ہے کام کر کے، نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ ایک اللہ والے آئے، مقام ملتزم پہ کھڑے تھے دعا کے لیے، تو ان سے آگے ایک آدمی اور بھی ملتزم کو لگا ہوا تھا۔ اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ دونوں اللہ والے تھے، صحیح معنوں میں اولیاء اللہ سے۔ اس نے سنا کہ آواز آتی ہے کہ ہٹ جاؤ میرے دروازے سے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ انہیں ایک دفعہ سنا، دو دفعہ، تیسری دفعہ اس کو ہلایا، کہا اللہ کے بندے یہ اللہ کے جلال کا وقت ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہو رہی، ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا اچھا تم نے بھی سن لیا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا میں تو 16 سال سے سن رہا ہوں، تم نے تو آج سنا ہے نا، ہٹ کے کہاں جاؤں گا، اور کوئی دروازہ ہے؟ جب اور دروازہ کوئی نہیں، مجھے کہہ دے ہٹ جاؤ، کدھر جاؤں؟ فوراً آواز آئی کہ تیری 16 سال کی عبادت منظور۔ تو اصل چیز وہ ادب ہے، وہ احترام ہے، جو آدمی کو اللہ قرآن کا ادب نہ ہو، حدیث کا ادب نہ ہو، کبھی سمجھ نہیں آئے۔ اس لیے ہمیشہ خیال رکھا کریں، اللہ نے چند دن دیے ہیں تو ادب سے گزاریں۔ بیٹے کا نام عزازیل تو نہیں رکھ سکتے، وہ شیطان کا نام ہے۔ اگر شوق بھی ہے تو اسرائیل رکھ لو، لگتا کہ لوگوں کے روح قبض کرے گا۔ کیا ہے زمین پہ نام ختم ہو گیا، ہم آسمانوں پہ چلے گئے ہو؟ کیا بس لوگوں کے نام ہیں، کوئی جبرائیل، کوئی میکائیل، کوئی اسرائیل، کیا ہے؟ بس ان للہ و ان، ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، بہت کے لیے نہیں ہوتا، دعا سب کے لیے ہوتی ہے۔ ایک آدمی مرزا ہے، اس کی ذات، عورت کی ذات جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ شادی کے بعد کیا پکاری، شادی عورت کی ذات جو ہے وہ وہی رہے گی، مرد کی وہی رہے گی۔ یہ تھوڑا شادی کرنے سے ذات بدل جاتی ہے، شادی کرنے سے کوئی ذات نہیں بدل جاتی۔ ساری زندگی عائشہ بنت صدیقی کہلائی ہے،
ہاں بیٹا حافظ قرآن ہے، پوری نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ اس کو ہدایت دے، کوشش کریں کسی اللہ والے کے صحبت میں لے جائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی والدہ مصر کی تھیں، وہ مصر سے نہیں تھے۔ دم پڑتا ہے، ہماری بریک ہوتی 9 بجے 15 منٹ پہ، اس دوران میں حتیم میں جا کر 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، طواف نہیں کرتے، صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، لیکن مجھ سے ایک گناہ ہے کہ میں اپنی شہوت ہاتھ سے مٹاتا ہوں۔ توبہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اور اس سے زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ علاج یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اکیلے کبھی نہ رہو۔ آپ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے کیوں عمرہ کرو گے؟ تمہاری بہن لگتی ہے، ماں لگتی ہے، پسند کرنے سے تمہیں عمرے کا کیا شوق ہو گیا؟ یعنی آج کل عمرہ لوگ اپنی معشوق کے لیے کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت۔ تمہیں خدا کے کعبے میں آ کے یہ ڈر بھی نہیں آتا کہ میں کس کے لیے نیت کر رہا ہوں؟ ایک عورت ہے، لڑکی پسند کرتے بھی، تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہارا کوئی رشتہ نہیں بنا اس سے، پسند کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کسی کے گھر جائیں تو اس سے واپسی پر بھی وہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک السلام حاضری کا ہے، ایک جانے کا ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم، یہ درود شریف پڑھیں، یہ بھی درست ہے۔ سر کے بال بیچیں حرام ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم مالک تھوڑے ہو اس بالوں کے۔ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، سب اس کی امانت ہے۔ اگر فرض یا سنت میں اکیلے پڑھ رہے ہو تو جتنی لمبی قرات کرو، لیکن اگر امام ہے تو پھر لمبی نہ کرو، آپ کے پیچھے بیمار بھی ہیں، بچوں والے بھی ہیں۔ من ام منکم فلیخفف، وہ نماز میں تخفیف کرے۔ کالا لباس بطور ماتم کے پہننا حرام ہے۔ ایک ذمہ دار باغات خشک ہونے کی خاطر، یعنی باغ سوکھ گئے، بجلی کا کنیکشن کے بغیر ٹرانسفر بیچنا چاہتا ہے، خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے بیکار آ گئے نا، باغ خشک ہو گئے، ختم ہو گئے، پانی آیا نہیں، تو اب وہ ٹرانسفر میں رکھ کے کیا کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیچ رہا ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر امام دعا کرے، آپ آمین کہہ سکتے ہیں، اور علیحدہ علیحدہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ذاتی گھر مل جائے، دعا کرو اللہ جنت کا گھر دے ہم سب کو۔ دنیا کا گھر مل گیا تو کیا ہے، اور نہ ملا تو کیا ہے؟ بہرحال وظیفے کے لیے استغفار پڑھو۔ اپنے لیے ہم اپنی تصویریں جمع کر کے البم بنا سکتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ میت کو غسل دینے کے بعد تو نہیں ہے سرانے، لیکن دفن کرنے کے بعد سرانے کھڑے ہو کے آیت الکرسی اور اواخر جو ہے سورت بقرہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے تو غسل سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے حیض میں۔ جب غسل کر کے پاک ہو گئی پھر تو جو مرضی ہے پڑھے۔ مودودی گروپ کے کچھ لوگ ہیں بھئی، ان کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے، مسلمان ہیں، اگر کسی مسئلے میں مودودی صاحب مرحوم سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ معاف کرے۔ اب یہ تو نہیں نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے تھے۔ باقی ان کے لوگ داڑھی چھوٹی رکھتے ہیں، یہ ان کی ہے۔ مودودی صاحب کی اپنی تو داڑھی پوری تھی، انہوں نے تو نہیں کہا ان سے کہ چھوٹی رکھا کرو۔ نماز میں ثنا کے بعد بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ شروع کر دی
پھر سورہ سے پہلے بھی تسبیح پڑھے گا بسم اللہ. ہمارے علاقے میں جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو میت کی قبر میں دفن کرتے وقت مولوی صاحب ایک لمبا کاغذ پر قرآن لکھ کے میت کے کفن کے اندر رکھتے ہیں کہ یہ عہد نامہ. یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے. کسی پیغمبر سے، کسی صحابی سے، کسی تابعی سے یہ بات ثابت نہیں ہے. اصل بات یہ نہیں ہے. اصل یہ مولویوں نے اپنی روزی کا بہانہ بنایا ہے. وہ لکھ کے دے گا تو کچھ تو تم دو گے نا، ایسے مفت تو تم بھی نہیں دیتے انہیں. کہتا ہے کہ جب لڑکی کی رخصتی ہو تو کپڑے پر کاغذ قرآن رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی قرآن کے نیچے سے گزر جائے، تاکہ قرآن لعنت کرے کہ اس نے مجھ پر عمل نہیں کیا، آج میرے نیچے سے گزر رہی ہے. آج کی نماز بھی چھوڑ رہی ہے، فجر کی نماز بھی اس کی میاں کے ساتھ شب برات منانے گزر جائے گی. قرآن سر پہ کھڑا ہے. اسی لیے ہے کہ رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. تو صحابہ حیران ہو گئے، حضور قرآن پڑھنے سے لعنت؟ آپ نے فرمایا قرآن نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ لعنت. نے کہا ہاں. کہ اب جھوٹ بولو گے تو لعنت آ رہی ہے تم پر کہ نہیں آ رہی؟ ایک رواج ہے، بن گیا ہے بس. انا للہ و انا الیہ. اگر ہم جتنے جائیں کسی کو ملنے تو احرام وہاں سے باندھنا ضروری نہیں ہے. گھر پر ایک رشتہ دار نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ آپ کی مدد کرے. عصر کے بعد قضا نمازیں نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے انگریزی میں، اس کا مجھے پتہ نہیں. باقی اولاد کے لیے اللہ جو بھی لا ولد ہیں سب کو صاحب اولاد بنا. ہم نے اپنا دبئی کی ایک کمپنی میں کاروبار میں شیئر ڈالا. ٹھیک ہے، نفع ہوگا دیں گے، اگر نقصان ہو تو وہ بھی برداشت کرو. میری خالہ کی بیٹی کومے میں ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. آب زمزم کو یہاں سے لوگوں کو پلانے کے لیے لے جا سکتے ہیں. ہاں لے جا سکتے ہیں. اچھی بات ہوئی. ہمارے ایک دوست تھے اقبال زمزم، کراچی والے، ان کا تخلص تھا زمزم. وہ فوت ہو گئے. دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. طواف کے دوران نظر پاؤں قدم میں رکھیں. حجر اسود کے سامنے جب آئیں تو پھر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. برمنگم سے اور جہاں جہاں سے بھی دوستوں نے سلام کہے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. جن نے میری ہمشیرہ مرحومہ کی تعزیت کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. بہرحال بوڑھی عورت ہے تو وہ جماعت کے ساتھ آ سکتی ہے. عمرے کے دوران میں مجھے چونکہ گھٹنوں کی تکلیف ہے، میں رمل نہیں کر سکا. کوئی بات نہیں، منصوبہ بندی ناجائز ہے. اگر رش بہت ہو جائے، رمل نہ کر سکے، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اللہ سب کی اولادوں کو صالح فرمائے. بابا پاکستان میں ایک جماعت شاعت التوحید کے نام سے موجود ہے. ٹھیک ہے، جو بھی جماعت ہے اگر وہ اللہ کی توحید کے اور حضور کی رسالت کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، بس برداشت کریں. باقی مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کیا ہو گیا؟ کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا اختلاف تھا صحابہ سے. وہ بی بی عائشہ چونکہ خود بھی تو مجتہدہ تھی نا، تو بہت سارے مسائل میں ان کا اجتہاد ہوتا تھا. گھر میں عورتوں کو قبلے کا پتہ نہیں چلتا، مردوں کو تو چلتا ہے نا، وہ بتا دیں ان کو بس. قرآن مجید جو حرم کے لیے ہے،
اس کو مکے میں رہتے ہوئے تو پڑھ سکتے ہو، پاکستان نہیں لے جا سکتے کیونکہ یہ وقف للحرم ہے۔ غسل کے دوران وضو کیا، وضو کر کے میں اپنے کمرے میں آیا، کپڑے پہنے، تو کپڑے پہننے کے دوران میری بیوی کی نظر اگر میری شرمگاہ پہ پڑے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ نظر اس کی پڑی ہے، وضو تیرا ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، مقصد ہے کہ دماغ خراب ہو گیا یا ویسے مجھے تنگ کرنے کا کوئی شوق ہے۔ جمعہ کی نماز ہم نے پڑھ لی، 2 سنتیں نہیں پڑھ سکے، بعد میں پڑھ لو، اب پڑھ لو۔ قرضہ زیادہ ہو تو استغفار زیادہ پڑھو۔ اگر ایک آدمی طائف گیا ہے زیارت کے لیے، مقصد ہے کام کوئی نہیں تھا، زیارت کے لیے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو دم ہے، یا حل یہ ہے کہ فوراً طائف لوٹ جائے اور عمرہ کر لے۔ حق نگر حق نما پیش رو اے حبیب خدا